بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وقال تعالی یقلب اللہ اللیل والنہار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کبھی بھی اس میں ایک حال نہیں رہتا۔ یہ دنیا عدلتی بدلتی ہے، یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک حال میں باقی نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی کسی بھی چیز میں غور کر لیں، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ دیر پہلے دن تھا، اب رات آ گئی ہے، ابھی رات ہے پھر دن آ جائے گا۔ کبھی سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اتر رہا ہوتا ہے، کبھی نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ڈوب رہا ہوتا ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی خزاں آ جاتی ہے، کبھی بہار آ جاتی ہے۔ انسان کبھی ٹھیک ٹھاک دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی لیٹا ہوا ہے، کبھی بچپنا ہے، پھر کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں ایک حال میں نہیں رہتی۔ یہ دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اس دنیا کے انقلابات کو سمجھنا چاہیے۔ جو دنیا کے انقلاب کو نہیں سمجھتا تو وہ پورے دین پر نہیں چل پاتا۔ جو دنیا کے انقلاب کو نہیں سمجھتا، دنیا کے عدلتے بدلتے نظام کو نہیں سمجھتا، تو وہ پورے دین پہ نہیں چل پاتا۔ جب انسان کسی ایک کیفیت کو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، کسی ایک کنڈیشن کو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، کسی ایک حالت کو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، تو پھر جب وہ حالت بدل جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ٹوٹتے ہیں اور اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ذہن یہ تھا کہ یہ چیز ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک درخت اس حال میں، جس حال میں اس وقت وہ درخت ہے، کیا یہ شروع سے ایسے ہی ہے؟ کبھی یہ پودا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوا، ہوتے ہوتے اب اس کا اتنا موٹا تنا ہو گیا ہے۔ اب بھی یہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ سردی میں اس کے پتے خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں اور یہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر جب بہار آتی ہے، دوبارہ اس کو پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں، دوبارہ اس میں پھل آنا شروع ہوتے ہیں، دوبارہ یہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا انقلابات کی جگہ ہے، تغیر اور تبدل کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی کیفیت ہمیشہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی حال ایک جیسا نہیں رہتا۔ حالات بھی بدلتے ہیں، کیفیات بھی بدلتی ہیں، اور انسان خود بھی بدلتا ہے، اور اس پر آنے والے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں
ہر حال میں یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ کی منشا کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات چل رہی تھی، جہنم کی، آخرت کی کوئی بات چل رہی تھی۔ حضرت حنظلہ نے جب یہ سنا تو زار و قطار رونے بیٹھ گئے، ایسا خوف طاری ہوا کہ رونے لگ گئے۔ جب وہاں سے گھر پہ آئے اور بچوں بیوی ان میں بیٹھے تو وہ کیفیت ختم ہو گئی اور ہنسی مذاق شروع ہو گئی۔ جب ہنسی مذاق شروع ہوئی تو کہنے لگے ارے ابھی تو میں رو رہا تھا، ابھی میں ہنس رہا ہوں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ اس لیے کہ مسلمان کہیں کچھ مسلمان نہیں، منافق کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ تو حضور کے سامنے تو میں زار و قطار رو رہا تھا، یہاں آ کر میں مستیاں کرنے لگ گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میری کیفیت کیوں بدل گئی ہے؟ چنانچہ روتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ حضرات صحابہ کو اپنے ایمان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ جیسے آج کل لوگوں کو روزگار کی فکر ہے نا، روزگار کی فکر ہے، اجی دعا کریں روزگار نہیں ہے، دعا کریں میرے بچے روزگار پہ لگ جائیں۔ کعبے میں بھی یہی دعائیں، حضور کے روضے پہ بھی یہی دعائیں، بزرگوں سے بھی یہی دعائیں، تبلیغ میں جا کے بھی یہی دعائیں، اور کسی مجلس میں چلے گئے، محفل میں چلے گئے اور وہاں آنسو نکلنے لگے اللہ کی بات سن کے تو وہاں بھی یہی دعائیں۔ ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے روزگار کا اور روٹی کا کہ جہاں موقع ملے ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام کو ہر وقت ایمان کی فکر رہتی تھی، ایمان کی۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے یہ نہیں ہے ایمان کہ حضور کے سامنے کچھ اور گھر میں کچھ، پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں۔ چنانچہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور ایسے بے خود ہو رہے ہیں، اگر کوئی پریشانی تھی تو خاموشی سے جا کے حضور کو سنا دیتے، لیکن اتنی شدید ان کو پریشانی تھی، اتنا شدید غم تھا انہیں اپنی اس کیفیت کا کہ گھر سے نکلے اور زور زور سے کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت صدیق ٹکرا گئے، کہنے لگے کیا ہو گیا حنظلہ، کیا مسئلہ ہے، آپ رو رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے حضور کے سامنے میں کچھ ہوتا ہوں، گھر میں کچھ ہوتا ہوں، بس میں مسلمان تو نہ ہوا نا، پھر میں تو منافق ہوا، بس اسی بات کا رونا رو رہا ہوں کہ ہائے میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہا، آج مجھ پہ یہ راز کھلا ہے کہ میں تو مسلمان نہیں، میں تو منافق ہوں۔ حضرت صدیق کہنے لگے یار جیسے تم کہہ رہے ہو تو میرا بھی تو یہی حال ہے۔ چنانچہ اب ان کو بھی ٹینشن ہو گئی، ان کو بھی ٹینشن ہو گئی۔ یہ دونوں حضرات اس پریشانی کو لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ اور ہمیں کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے سامنے کچھ، گھر میں کچھ۔ آپ نے فرمایا ساعتن فساعتن، ساعتن فساعتن۔ حنظلہ انسان کبھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، انسان کبھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ویسے ہوگا، کیفیت بدلتی رہے گی، کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جیسی کیفیت ذکر کے حلقے میں ہوگی ویسی کیفیت گھر میں نہیں ہوگی، کبھی ہو بھی جائے گی کبھی نہیں بھی ہوگی، کبھی یہاں بھی کیفیت نہیں ہوگی اور کبھی بازار میں بھی کیفیت بن جائے گی۔ انسان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ اس دنیا کو تغیر اور تبدل کا جہان سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی ایک کیفیت پر اپنی زندگی کا دار و مدار نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی ماننے کا عزم ہونا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب
ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کسی نے خط لکھا، حضرت نمازیں پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، مزہ ہی نہیں آ رہا، دل ہی نہیں کرتا، عجیب کیفیت ہوئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، ان کو جواب میں لکھا، کیفیت کے لیے مت کرو، خدا کے لیے کرو، مزے کے لیے مت کرو۔ کس کے لیے کرو؟ تہجد اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دل کر رہا ہے، مراقبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو دل واقعی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو مزے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے کہ مزہ نہیں بھی آ رہا، پھر بھی جب وقت آیا تو سر جھکا کے بیٹھ گئے اور اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں، اللہ دل چاہے نہ چاہے میں نے تو تجھے یاد کرنا ہے، دل چاہے تو بھی تجھے یاد کرنا ہے اور دل نہ چاہے تو بھی تجھے یاد کرنا ہے۔ اکثر سالکین یہاں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اکثر اللہ سے تعلق کے طلبگار جو لوگ ہوتے ہیں یہاں آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا، دل ہی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میں چاہتا ہوں اس کو قبض دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں اس کو بسط دیتا ہوں۔ قبض کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کرنے کو دل ہی نہ کرے، اس کو قبض کہتے ہیں۔ اور بسط کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ پہ جان دینے کو دل کر رہا ہو، دل کر رہا ہے کہ بس بیٹھا ہی رہوں، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ کبھی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ کوئی نہ چھیڑے مجھے، بس مجھے اللہ کی ذات میں مشغول ہونے دیں، مجھے اللہ کی یاد میں لگا رہنے دیں۔ کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھیں گے محسوس ہوگا اللہ سامنے ہے، نماز میں کھڑے ہوں گے تو دل ایسے ہی اللہ کے خوف سے گھبراتا ہے جیسے کسی بڑے دنیا دار سے دل گھبراتا ہے، ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دل پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دل پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی اذان سن کے طبیعت ہی نہیں کرتی مسجد میں جانے کو۔ یہ دنیا کے انقلابات ہیں، دنیا کا کوئی حال، کوئی کیفیت کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں کیفیت کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ کو راضی کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں اللہ کو اس لیے راضی کرنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اس کی ماننی ہے، دل چاہے تو بھی ماننی ہے، دل نہ چاہے تو بھی ماننی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خاوند بیوی کو ایک بات کہتا ہے تو بیوی پہ وہ بات بوجھ بن جاتی ہے، لیکن وہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ پھر بھی وہ کر لیتی ہے۔ بعض دفعہ بیوی خود کہہ رہی ہوتی ہے، آج کیا پکاؤں آپ کے لیے، آج کیا پکاؤں آپ کے لیے، کبھی یوں اور کبھی کچھ کہو تو وہ سر کھجانے لگ جاتی ہے، یعنی اس کی طبیعت اس کو مان نہیں رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیوی سمجھتی ہے۔ بیوی ہوں، خاوند کی تو ماننی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خواہش کا بندہ نہ بنائیں، مزے کا بندہ نہ بنائیں، کیفیات کا بندہ نہ بنائیں، اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے آنسو بہانا نہیں ہے، ہمارے ذمے اللہ کا نام سنتے ہی لرزنا اور کانپنا نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے نہیں، یہ کیفیات ہیں، آ بھی جائیں گی نہیں بھی آئیں گی۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے صرف 2 کام ہیں۔ ہمارے ذمے کتنے کام ہیں سب بتائیں؟ ہمارے ذمے کتنے کام ہیں؟ صرف 2 کام۔ ایک، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ انسان ہمیشہ گناہ جان کے کرتا ہے، ہمیشہ انسان جان کے گناہ کرتا ہے، چاہے وہ انجان بن جائے لیکن جان کے کرتا ہے۔ گناہ نہ کریں،
گناہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھ پہ بہت زیادہ اثرات ہیں اس لیے مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ وہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کو شیطان کا دھوکہ ہے، وہ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ان کی نمازیں اس لیے نہیں چھوٹ رہی کہ ان پہ اثرات ہیں، ان کی نمازیں اس لیے چھوٹ رہی ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا میں اللہ نے اپنی حاضری سے محروم کر رکھا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ پکڑ اور آزمائش، اس میں کیا فرق ہے؟ پکڑ میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ چونکہ پکڑ اور آزمائش دونوں بالکل ملتی جلتی، آپس میں جیسے جڑواں بہنیں ہیں دونوں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے۔ زلزلہ آیا، پتہ نہیں پکڑ تھا، پتہ نہیں آزمائش تھا۔ ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک طرف اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور ایک طرف فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے، اور یہ فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ ایک طرف یہ فرماتے ہیں، ایک طرف وہ فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ تکلیف اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے آئی ہے یا گناہوں کی سزا کے طور پہ آئی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ سوال کیا اس نے حضرت علی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، بڑا زبردست جواب ہے، ایک کسوٹی ہے جسے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لینا چاہیے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آنے پر توجہ اللہ پاک کی طرف بڑھ جائے، سمجھ جاؤ آزمائش ہے، اللہ چیک کر رہا ہے۔ اور اگر مصیبت آنے پر توجہ اللہ سے کم ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ پکڑ ہے۔ جن لوگوں کی پریشانیاں انہیں مسجد میں آنے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں رات کو اٹھنے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں مراقبے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں ذکر سے روکے ہوئے ہیں، انہیں تبلیغ سے روکے ہوئے ہیں، انہیں دین کے کسی بھی کام سے روکے ہوئے ہیں، وہ آزمائش نہیں ہے، ان کو سزا ہے گناہوں کی، وہ پکڑ ہے۔ اس پہ اجر نہیں ملے گا، اجر نہیں ہے اس پہ، یہ پکڑ ہے، یہ سزا ہے، اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہے۔ پھر فرمایا اگر توجہ اللہ پاک سے کم ہو جائے تو سزا ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، اور اگر توجہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آزمائش ہے۔ اللہ قریب کرنا چاہتا ہے، اور آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ ہمارے ذمے کتنے کام ہیں؟ گناہ نہ کریں، چاہے نفس کا کتنا شدید تقاضا ہو، گناہ نہ کریں، ایک، اور دوسرا میرے ذمے جو اللہ کے احکام ہیں، جو معمولات ہیں، اس کو پورا کریں۔ کیفیت کیا ہے یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو، گناہ کبھی بھی نہ ہو، اور اللہ پاک کا حکم پورا نہیں ہو۔ ہاں، جو لوگ مزہ بھی نہیں آ رہا پھر بھی کیے جا رہے ہیں، فائدہ بھی نہیں ہو رہا پھر بھی کیے جا رہے ہیں، تو ان کو فائدہ محسوس نہ ہونا، کیفیت محسوس نہ ہونا، ان کو اللہ کے اور قریب کرنے کے لیے ہے۔
ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی اور مجدد وہ ہیں، ان کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے۔ تو ایک دفعہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کچھ کرنے کو جی ہی نہ کرے، مزہ ہی نہ آئے، کیفیت ہی نہ بنے، اتنے بڑے اللہ والے لیکن ساری کیفیتیں ختم، نہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور نہ آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، نہ اللہ سے محبت محسوس ہو رہی ہے، نہ حضور سے محبت محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل خالی ہو گئے، جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی، ایسی کیفیت۔ اور بہت دن تک ان کی یہ کیفیت رہی، یہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ رحم فرما، مجھے اپنی محبت کی جو لذت اور چاشنی تو مجھے چکھایا کرتا تھا وہ دوبارہ چکھا، مجھے محروم نہ کر۔ مانگتے رہے اللہ سے، مانگتے رہے اللہ سے، مانگتے رہے اللہ سے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پکڑ نہیں، آزمائش ہے۔ جب بہت دن ہو گئے مانگتے مانگتے تو سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ اب چاہتے نہیں ہیں، لہٰذا اب یہ کہ پھر میں چلیں کوئی دنیا کا کام کاج کر لوں، دنیا کا کوئی کام کاج کر لوں، کوئی مزدوری کر لوں۔ چنانچہ وہاں سے اٹھے اور باہر نکلے، اور قریب تھا کہ کسی دنیا کے کام میں جا پھنسیں تو دیوار پہ ایک شعر لکھا ہوا دیکھا، فارسی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہ تھا، کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے، ادھر آ میں تیرا ہوں، کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے، ادھر آ میں تیرا ہوں۔ یہ شعر پڑھا، ایک دم ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسا وجد آیا کہ وہیں بیٹھ گئے، اور اتنا رونا آیا کہ اگلی پچھلی ساری کسر نکل گئی۔ جب یہ رونا آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے ملانا چاہتا ہوں، اور تیرے بندوں میں اب وہ ہمت نہیں ہے کہ لمبے لمبے مجاہدے کریں اور کئی دن جنگل میں گزار لیں، اور کئی دن کھانا نہ کھائیں، کئی دن نہ سوئیں، بس عبادت ہی عبادت کریں۔ اے اللہ تیرے بندوں میں اب وہ سکت نہیں رہی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ سجھا کہ آسانی سے تیرا بندہ تجھ تک پہنچ جائے۔ اس رونے والی کیفیت میں جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نقش بندی سلسلے کا طریقہ سکھایا۔ تو جو لوگ کیفیت پہ دار و مدار رکھتے ہیں وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچتے، وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اپنے معمولات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹ کر بھی گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اے میرے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی راہ معرفت کے سالک کو، اللہ کے طلبگار کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیفیت ہی نہیں بن رہی، مزہ ہی نہیں آ رہا، دھیان ہی نہیں آ رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے زبان حال سے یوں کہنا چاہیے، یا اللہ مزہ آئے نہ آئے میں نے تو تجھے یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب پر ایک دفعہ ایسی مایوسی طاری ہوئی، چونکہ ان کے دل میں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا
اتنا شدید غم ڈالا تھا کہ نہ ان کو رات کو چین ہوتا تھا نہ دن کو چین ہوتا تھا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا جنونی آدمی دنیا کے لیے بھی نہیں دیکھا، دین کے لیے تو ویسے ہی نہیں دیکھا، دنیا کے لیے بھی کسی کو ایسا جنونی نہیں دیکھا جیسا ان کو اللہ کی محبت میں، انسانیت کے کی ہدایت کے لیے اور امت کے غم میں جیسا ہم نے ان کو جنونی دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ جنونی، ہوش ہی نہیں کسی چیز کا، دھیان ہی نہیں کسی چیز کی طرف۔ تو جب وہ اتنے جذبات والے، ظاہری بات ہے جب آگے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو تو انسان کا جذبہ تو ٹوٹتا ہے نا، تو ایک دفعہ ان پر ایسے مایوسی طاری ہو گئی۔ یہ بات میں نے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کی مبارک زبان سے خود ان گنہگار کانوں سے سنی۔ مولانا فرمانے لگے حاجی صاحب پہ ایک دفعہ ایسی مایوسی طاری ہوئی کہ بالکل بیٹھ ہی گئے، کچھ ان سے ہو ہی نہیں رہا۔ تو فرمانے لگے میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو چند اشعار سنائے، ان اشعار کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ کا شکر ہے اس دن سے لے کے آج تک ان پہ پھر مایوسی نہیں آئی۔ یہ مولانا فرمانے لگے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار سنیے۔ منہ کو سیے بصد سکون جورو جفا اٹھائے جا۔ سمجھ گئے مطلب؟ سمجھ گئے؟ منہ تو سمجھتے ہیں نا۔ منہ کو سیے بصد سکون، کہنے والا کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے خاموشی کا سوئی دھاگا لے کر، خاموشی کا سوئی دھاگا لے کر اپنے ہونٹوں کو اس سے ٹانکے لگا لو، اپنے ہونٹوں کو اس سے ٹانکے لگا لو۔ منہ کو سیے بصد سکون، 100 خاموشیوں کے ساتھ، 100 خاموشیوں کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹوں کو ٹانکے لگا کے سی کر اسے سیل کر دو، سیل کر دو، اسے بند کر دو۔ منہ کو سیے بصد سکون جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اپنے ہونٹوں کو 100 خاموشیوں کے ٹانکے لگا کے سی کر اسے سیل کر دو کہ آہ بھی نہ نکلے، ایسا سیو اسے کہ آہ بھی نہ نکلے۔ گویا زبان حال سے ستانے والے کو، آزمانے والے کو یہ کہو کتنا آزماؤ گے، اور بھی آزما کے دیکھو ہم نہیں بولنے والے۔ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ آگے فرماتے ہیں بیٹھے گا چین سے اگر، بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر۔ ایک پرندہ ہے، وہ پنجرے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پنجرے میں ڈال دیا ہے کسی شکاری نے۔ اب وہ پرندے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ہو تو پنجرے میں، باہر نکل کے تم اڑ نہیں سکتے، لیکن پنجرے میں بھی سکون سے نہ بیٹھو، اپنے پر مارتے رہو۔ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اگر باہر نہیں نکل سکتے تو بھی تمہیں اپنے پنجرے میں ہی اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے رہنا چاہیے۔ اگر پھڑ پھڑانا بھی چھوڑ دو گے تو سارا جسم معاف ہو جائے گا۔ اگر کبھی شکاری کو رحم بھی آیا اور اس نے پنجرہ کھول بھی دیا تو چونکہ تمہارے پر بیکار ہو چکے ہوں گے، لہٰذا تم اڑنے سے محروم رہو گے۔ لہٰذا اگر پنجرے میں بھی ہونا تو بھی ہاتھ پاؤں مارتے رہو۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کہ پھڑ پھڑائے جا۔ تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ تو آنسو بہا کے مسلح کو گیلا کر دے،
تیرے ذمے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے رونے جیسی شکل بنا، آنسو دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کی طرح نماز میں تیرا تیر بھی نکالا جائے تو تجھے پتہ ہی نہ چلے، نہیں، تیرے ذمے یہ ہے کہ اذان سنتے ہی جلدی سے آ، وضو کر اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ اللہ کیفیت دے دے تو بہت اچھا، نہ دے تو نماز تو ہو گئی، عمل تو پورا ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا کے تغیر اور تبدل اور انقلاب سے واقف نہیں ہوتے، وہ ایک کیفیت پر اپنی زندگی، اپنے دین کا دار و مدار کر کے اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ اس لیے کیفیت کوئی بھی ہو، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دل چاہے تو بھی کرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی اسے راضی کرنا ہے۔ بس دو باتوں کا ہمیں التزام کرنا ہے، ہم سے گناہ نہ ہو اور ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے تو اس کا یقین کریں کہ آپ سے کوئی ہوئی ہے نافرمانی، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں مراقبہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، بھئی ہوتا کیسے نہیں ہے؟ مراقبہ خود تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے، ان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، ان سے ضرور کہیں گناہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یاد میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، کسی چیز کی توفیق دے کے وہ واپس نہیں لیتا، کسی کو ایک نعمت دے کر واپس نہیں لیتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو ہدیہ دے دے پھر وہ ہدیہ اس سے واپس لے لے، وہ ایسا اس کتے کی طرح سے ہے جو اپنی الٹی کو چاٹ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دی، پھر آپ نے اسے واپس لے لی۔ آپ نے شال ہدیہ کر دی، پھر خیال آیا سردی زیادہ ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، یار مجھے واپس کر لو، میرا پروگرام بدل گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس شخص کی مثال اس کتے کی سی ہے جو اپنی الٹی چاٹ رہا ہو۔ اتنا برا ہے کسی کو کچھ دے کر واپس لینا، تو اللہ کسی کو ذکر کی توفیق دے کر واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو نماز کی توفیق دے کر واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو نگاہوں کو جھکا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے کر پھر وہ واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو غیبت سے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے کر پھر وہ توفیق واپس لے سکتا ہے۔ اللہ کسی کو مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے کر دوبارہ واپس لے سکتا ہے، اللہ کسی کو تہجد میں روزانہ اٹھنے کی توفیق دے کر پھر واپس لے سکتا ہے، کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ واپس لینا برا ہے، اللہ نہیں لے سکتا، اللہ کریم ہے۔ بندہ خود اپنے آپ اپنے ایسے کرتوت پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو موٹر سائیکل کی اجازت دی، میں نے کہا آپ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں تو میری موٹر سائیکل حاضر ہے، میں تو صبح کو ویسے ہی گھر میں ہوتا ہوں، آپ میری موٹر سائیکل لے جایا کریں، آپ بے شک اپنا کام کر کے پھر واپس چھوڑ دیا کریں۔ مجھے ایک دن پتہ چلا کہ یہ موٹر سائیکل کچے میں لے جاتا ہے، جھاڑیوں میں، نالیوں میں، کچے میں، اور بیڑا غرق کر دیا میرے ٹائروں کا۔ بتائیے میں آئندہ دوں گا اس کو موٹر سائیکل؟ بھائی آئندہ دوں گا اس کو موٹر سائیکل؟ میں کہتا ہوں بھائی میں نے آپ کو جس کام کے لیے دی تھی آپ نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں، یا آپ پیدل ہی جایا کریں جیسے پہلے جاتے تھے۔ کبھی بھی نیکی کی توفیق خود نہیں چھینی جاتی، خود نہیں چھن جاتی، اللہ چھینتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اور کسی وجہ سے چھینتا ہے، انسان کی کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے چھینتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بہت کوشش کی ہے مگر صبح کو اٹھا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں
یوں مت کہو اٹھا نہیں جاتا، یوں کہو اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اللہ پاک کو آپ کا اس کے سامنے صبح اٹھ کے کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ پڑا رہے مردار ایسے ہی۔ خصوصی درباروں میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خصوصی دربار میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا خصوصی دربار کون سا ہے؟ جو رب العالمین کا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، زمین آسمان کے مالک اور خالق کا ہے۔ تو یہاں ایرا غیر آ جائے گا؟ کہتے ہیں دو دوست تھے، ایک اس میں سے نمازی تھا، ایک بیچارہ ایسے ہی تھا۔ تو گئے ہوئے تھے کہیں گھومنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو وہ جو نمازی تھا وہ مسجد میں چلا گیا۔ اب اس بیچارے کی عادت تھی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تسبیحات فاطمہ بھی پڑھنی ہے رضی اللہ عنہا، وہ بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہیں، پھر 2-4 نفلیں بھی پڑھنی ہیں۔ اللہ کے گھر میں آدمی آیا تو اور زیادہ کمائیاں کرے، تو اس کو عادت نہیں تھی۔ اس نے کہا تم پڑھ کے آ جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ جب اس نے زیادہ دیر لگائی نا، 15-20 منٹ لگ گئے، تو اس نے باہر سے آواز دی، ابے کسی نے بٹھا لیا ہے کیا؟ کہاں، جس نے تجھے اندر بٹھایا ہوا ہے، جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے، اس نے مجھے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ ورنہ تجھے کون سی مجبوری ہے؟ صحت سلامتی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، وضو کا پانی موجود ہے، کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تجھے یاد ہے، پھر کیا رکاوٹ ہے؟ باہر بھی تو بیٹھے ہو نا، آ کے سجدہ کر لیتے، لیکن کیسے کرے؟ محروم ہے، اور اپنی ہی کسی کوتاہی کی وجہ سے محروم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو کبھی بھی کسی کیفیت پہ دار و مدار نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں، اپنے معمولات پورے کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لقد اعطی شطر الحسن، لقد اعطی شطر الحسن، اور فرماتے ہیں میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات کی تھی، تیسرے آسمان پہ۔ تو تیسرے آسمان پہ جب میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا اندازہ ہے لقد اعطی شطر الحسن، میرا علم، میرا اندازہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن بنایا ہے اس میں سے آدھا ان کو دیا ہے۔ کتنے حسین ہوں گے وہ۔ بادشاہ کے دربار میں آ کر رہنے لگے۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور اس نے ایک ہیلا بنایا، اندر بلایا، اندر اندر اندر، کمرے کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ، اس کے اندر کمرہ۔ وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے بلایا اور سارے دروازوں کو لگائے تالے اور کہا وقالت حیت لک، اپنی طرف بلایا۔ وراودته التي هو في بيتها وقالت حیت لک، اپنے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا کر پھسلا کر اپنی دعوت دی۔ بادشاہ کی بیوی حسین تو ہوگی نا، کتنی نفیس ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی گوری ہوگی، اپنی طرف بلایا۔ جب اس نے اپنی طرف بلایا اور برائی کے لیے وہ 100% تیار ہو کر کھڑی ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو آواز دی، اپنی طرف دعوت دی،
تو یوسف علیہ السلام پتہ ہے کیا فرمانے لگے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو ہی بچائے گا، اے اللہ تو ہی بچائے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف خود نہیں بچے، یوسف کو ہم نے بچایا تھا، یوسف خود نہیں بچے تھے، ہم نے بچایا تھا۔ جو کسی برائی میں مبتلا ہے وہ ڈرے اللہ سے، اللہ اس کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اس کا مطلب ہے اس سے کوئی ہوئی ہے ایسی کوتاہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی ہے۔ اللہ جب نظر رحمت پھیر لیتا ہے پھر بندہ برائیوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام پورے نہیں کر پاتا، اور وہ کرنا چاہے بھی تو اسے نہیں ہو پاتے، اللہ کی کسی پکڑ کی وجہ سے، اللہ کی کسی ناراضگی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو قاعدے کلیہ سمجھ کر ہمیشہ اس کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے۔ جب کبھی ہم سے اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے سمجھ جائیں کوئی ہوا ہے کچھ، عمل کی توفیق نہیں ہو رہی سمجھ جائیں کہ مالک ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ کسی دن تلاوت رہ گئی ہے سمجھ جائیں اللہ ناراض ہے، کوئی ہوئی ہے آپ سے ایسی چوک۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک دفعہ دعا کر رہا تھا اور اس میں رو رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا بڑا دکھلاوا کر رہا ہے، کیسا ڈرامہ کر رہا ہے، دیکھو کیسے رو رہا ہے۔ کہتے صرف میرے دل میں یہ بدگمانی ہوئی کہ یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں رو رہا، یہ سارا ڈرامہ ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میری اس بدگمانی کی سزا میں اللہ نے مجھے 6 مہینے تہجد میں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کتنے مہینے؟ یہ وقت کے امام ہیں، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں، ان کی ٹکر کے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے تک اللہ نے مجھے تہجد سے محروم رکھا، میرے بندے سے بدگمانی کیوں کی؟ یہ جو گناہ ہیں، گناہ یہ انسان کو نیکی سے محروم کر دیتے ہیں، توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ تو ایمان سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت سارے لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اتنے بڑے بزرگ، اتنی دنیا ان کی بزرگی کی قائل ہے اور ان سے کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہنے لگے حضرت آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری دکان تھی، ایک دفعہ اس دکان پہ ایک خوبصورت لڑکا آیا تھا، میں نے نظر جو اس خوبصورت لڑکے پہ پڑی تو اسی پہ ٹک گئی جس کی آج سزا پا رہا ہوں کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک خوبصورت لڑکے پہ نگاہ پڑ گئی تھی اور وہ ٹک گئی تھی، اس کی سزا میں آج کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ آپ کی گاڑی اسٹارٹ نہ ہو، آپ فوراً اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو چیک کراتے ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی آپ پریشان نہیں ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، آپ کسی طبیب سے جا کے پوچھ نہیں رہے کہ بھئی میری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی، کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ آپ بٹن آن کر رہے ہیں، آپ کی موٹر نہیں چل رہی، آپ کی موٹر نہیں چل رہی، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بیوی سے کہتے بیگم آج تو میں نے کہیں جانا ہے، اگلے ہفتے دیکھ لیں گے۔ آپ فوراً مستری کو فون کرتے ہیں کہ ہماری موٹر نہیں چل رہی، لیکن آپ کی تلاوت چھوٹ گئی اور آپ پریشان نہیں ہیں، آپ کا مراقبہ چھوٹ گیا، آپ پریشان نہیں ہیں،
آپ کی تہجد چھوٹ گئی، آپ پریشان نہیں ہیں، آپ سے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، پہلے تو آپ کی نظر جھکی رہتی تھی، اب اٹھ کیوں جاتی ہے، آپ پریشان نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس نقطے کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ نیکی کی توفیق سلب ہوتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ جب تک ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، نیکی کی توفیق کے دروازے ہمارے لیے بند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اس کا انتخاب کرتا ہوں، اور انتخاب اس کا کرتا ہوں جو گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ بعض ساتھی فون کرتے ہیں کہ جی 1 ہفتے سے اعمال نہیں ہو رہے، میں ان سے کہتا ہوں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 1 ہفتہ پیٹ میں درد رہا، 1 ہفتے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ بھائی ڈاکٹر صاحب 1 ہفتے سے پیٹ میں درد ہے، میں نے کہا چلو آج آپ کو دکھا دوں۔ کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بے اہمیتی کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے مرنا یاد نہیں ہے۔ اگر اسی بے توفیقی کے حال میں انسان مر جائے تو کیا ہوگا؟ اسی بے توفیقی کی حالت میں اگر انسان مر جائے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ بنانا جس دن میری تیری ملاقات ہو۔ اور ہمارے نبی دعا فرماتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ انجام اچھا کیجیے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نیکی کی توفیق کا نہ ہونا گناہ کی سزا ہے۔ کیفیت تو آگے پیچھے ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمل نہ ہونا، گناہ کا ہونا، یہ کسی گناہ کی سزا ہے۔ جب کوئی کسی سے بیزار آ جاتا ہے نا، کوئی کسی سے بیزار آ جاتا ہے نا تو کہتا ہے جو چاہے کر، چل یہاں سے، میں نہیں کہوں گا آئندہ تجھے۔ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بیزار آ جاتا ہے نا، میں نہیں کہوں گا تجھے، چل جو چاہے جا کے کر۔ بس یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کی کسی غلطی سے ایسے بیزار آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چل یہاں سے، کر کے دکھا، اب میں نہیں دیتا تجھے توفیق۔ اور اللہ پاک کا ناراض ہو کر یہ والی سزا دینا، یہ بڑی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے چوٹ لگ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے چوری ہو جائے، چھوٹی سزا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی سزا ہے۔ تو آئندہ گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں۔ اور کبھی سستی اور غفلت ہونے لگے تو فوراً رجوع کرنا ہے، یا اللہ نظر رحمت نہ پھیر لینا، میں نہیں چل سکتا خود، یا اللہ نظر رحمت پھیر نہ لینا، میں نہیں چل پاؤں گا۔ اگر تو نے نظر رحمت پھیر لی میں نہیں چل پاؤں گا، تو ہی چلائے گا مجھے۔ اسألک مسألۃ المسکین وادعوک دعاء الخائف الضریر، ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ
میری جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، میں تیرے سامنے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے مسکین مانگتا ہے، اور ایسے تجھ سے دعا کر رہا ہوں جیسے کوئی دکھوں کا مارا ہوا گھبرایا ہوا دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ بہت ناراض ہوں تو دعا کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا آدمی کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ چپکے رہنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا۔ فرمایا یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اعضاء میں سے تیرے ایک عضو کو اپنے نام میں لگا رکھا ہے۔ یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق دے رکھی ہے، اور کیا چاہیے تجھے؟ اس لیے ہمارے ذمے ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ہمارے ذمے ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ہمارے ذمے دو کام ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو، گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے تو فوراً توبہ، یا اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے ویسے عنوان تو میرے ذہن میں کوئی اور تھا بیان کے حوالے سے، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ اکثر ساتھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی حال میں مر جائیں گے تو بیچارے جہنم میں جائیں گے، ہمارے ساتھ تعلق ہے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے دل پریشان ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے۔ آپ سارے بھائی اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب ہم کبھی بھی بے توفیقی کی شکل بنے گی تو اللہ کے سامنے روئیں گے، اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ اللہ پاک کی پکڑ کی صورتوں میں سب سے سخت قسم کی صورت ہے۔ پکڑ کی اور بھی صورتیں ہیں، ساری دکان کا دیوالیہ ہو گیا، ساری دکان کو آگ لگ گئی، یہ بھی ایک پکڑ کی صورت ہے۔ بیوی بھی نافرمان، بچے بھی نافرمان، یہ بھی ایک پکڑ کی صورت ہے، لیکن سب سے شدید پکڑ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب والے اعمال کی توفیق چھین لے۔ یہ سب سے شدید صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے بچائے۔